ملاقات مابین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن سعد۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمر بن سعد کی طرف سے مکمل خاموشی دیکھی تو آپ نے جان لیا کہ یزیدی حکومت کے ناپاک احکامات جو میرے متعلق کیے گئے ہیں اس پر یہ تفکر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کو پیغام بھیجا کہ آج رات مجھے ملو تاکہ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کروں۔ اس نے کہلا بھیجا کہ میں فلاں علیحدہ مقام پر آپ سے ملاقات کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سے ملنے کے لیے گئے تو شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو الفضل العباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے، اور ادھر عمر ابن سعد اپنا بیٹا حفص اور ایک خاص غلام کو ہمراہ لے گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابن سعد کی اس مایوسی کو بھی برداشت نہ کر سکے اور خود اس کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دشمن کو کسی بات کا کہیں وہ سراغ نہ مل سکے جس سے وہ خود کو بارگاہ خداوندی میں عذر کر کے بچا سکے، اور یہ حکیمانہ قدم تھا۔ دوران ملاقات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن سعد کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور موجودہ صورتحال پر کئی امور زیر بحث آئے اور سلسلہ کلام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپس میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے۔ دوران گفتگو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو مجھ سے جنگ کرتا ہے حالانکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں۔ اس قوم کو چھوڑ اور میرا ساتھ دے کہ یہ بات خدا کی خوشنودی کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس کے جواب میں عمر بن سعد نے کہا، مجھے خوف ہے کہ میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ان لوگوں نے تمہارا گھر ڈھایا تو میں تمہیں گھر بنا دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے مال سے تیری موجودہ جائیداد سے بہتر جائیداد تجھے لے کر دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، مجھے ان کی ہلاکت کا بھی ڈر ہے۔ اس کے بعد ابن سعد خاموش ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تجھے نہ بخشے گا، اور توقع ہے کہ اب زیادہ دیر تک عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا۔ عمر ابن سعد نے بطور تمسخریہ کہا، اچھا گندم نہ ملی تو جو کھا کر گزارا کر لیں گے۔ یہ اس کا ایک مذاق تھا یا آوارہ آپس کی آخری باتیں، لیکن بعض لوگوں نے اس مابین گفتگو کو کئی طریقوں سے بیان کر دیا اور کئی من گھڑت بھی بنا لیں۔ صاحب علامہ الحیات فرماتے ہیں، لوگوں نے اس مابین گفتگو کو قیاس آرائیوں سے بیان کیا ہے، جو کچھ صحیح ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔